نصير. أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات بھیج دیں. بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہ السلام کا، اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا انسیہ حورا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ بی بی سلام اللہ علیہ کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے 2.25 ماہ حسین ابن علی کے نوحہ و ماتم میں مصروف رہنے کے بعد پھر ہماری تقدیر کے صفحے پر ایک روشن عبارت لکھی اور پھر ہم فرش عزا پر اکٹھا ہو گئے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمارے پہلوؤں میں جس دھڑکتے ہوئے دل کو رکھا اسے عام مٹی سے نہیں بلکہ فاضل طینت سے بنایا. اس خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمارے دلوں کو علی کے قدموں کی آہٹ محسوس کرنے کا ویسا ہی شعور دیا جیسے علی کے آنے کے موقع پر کعبے کی دیوار نے محسوس کیا تھا اور راستہ دیا. عنوان ذہن عالی میں محفوظ ہے. اعلان کے مطابق
تاخیر ضرور ہوئی، آج پہلی مجلس ہے، بی بی توفیق دیں۔ اسلام کی اہم تاریخی جنگیں، صرف جنگ کرنے کے لیے طاقتور سپاہی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، جنگ پڑھنے کے لیے بھی طاقتور آدمی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب ہم جیسے لوگ تو کہاں جنگ بیان کر سکتے ہیں، مگر وہ توفیق دیں تو بزدل بہادر ہو، وہ توفیق دیں تو گونگا بولنے لگے، ان کی ہتھیلی کا لمس راہ کے پتھر کو ملے تو کلام کرنے لگے۔ لہذا میں دیکھ رہا ہوں میرے بزرگ بھی بیٹھے ہیں، نوجوان حضرات بھی، الحمدللہ آج پہلی مجلس میں پھر بھی خاصہ تعداد میں آپ حضرات تشریف فرما ہیں۔ تو یہ ابتدا میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی عرض کروں گا میں، آپ مجھ سے بہتر تاریخ جانتے ہیں، اگر بلال کاظمی کو بلال کاظمی ہی سمجھ کے سنیے گا تو شاید آپ کو لطف آئے، اور اگر کوئی بہت بڑا خطیب یا بہت بڑا علامہ سمجھ کے سنیے گا تو شاید آپ کو مایوسی ہو۔ میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں تاریخ کا، میری معلومات محدود ہے، مگر اپنی حیثیت بھر عرض کروں گا، آپ کے معیار سماعت کے اعتبار سے نہیں پڑھ پاؤں گا۔ مل جل کے صلوات آل محمد کی سرکار میں۔ اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہے جنگ بدر، تو چونکہ آج پہلی مجلس ہے لہذا پہلی مجلس میں کفار کی پہلی شکست کا منظر کھینچا جائے گا۔ بات یہ تھی کہ کفار اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کو خدا مانتے تھے اور انہی کے آگے اپنی جبینوں کو جھکا کے اپنے وجود کو رسوا کرتے تھے، اپنے وجود کو ذلیل کرتے تھے۔ حالانکہ وجود بشر میں سب سے زیادہ اہمیت ہے سر کی، اسی وجہ سے اللہ نے فقط انگوٹھوں کو سجدے میں نہیں رکھوایا، گھٹنوں کو سجدے میں نہیں رکھوایا، ہتھیلیوں کو سجدے میں نہیں رکھوایا، کہ جب تک کہ سر سجدے میں نہیں رکھو گے سجدہ نہیں ہوگا۔ تو سر کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور اسی سر کو راہ کی ٹھوکر میں پڑے ہوئے پتھروں کے آگے کفار مکہ جھکاتے تھے اور اپنے وجود کو رسوا کرتے تھے۔ خدا نے بشریت پر یہ احسان کیا کہ ایک ایسے نبی کو بھیجا جو آ کے انہیں بتائے کہ دیکھو تمہارا وجود کیا ہے، تمہاری خلقت کیا ہے، تمہارا مقصد کیا ہے، سجدہ کرو تو کسے کرو، سر جھکاؤ تو کس کے آگے سر جھکاؤ۔ توجہ فرمائیے گا، صلوات پڑھے مل جل کے بابا دے بولو۔ توجہ رکھیے گا۔ چنانچہ پہلے تو خاموش تبلیغ، اعلان نبوت نہ کرنا، اگر اعلان کر دو گے اور انہیں پتہ چل جائے گا تو ان کی دشمنی بڑھ جائے گی، پہلے کردار منوا لو اس کے بعد اعلان کرنا۔ آئے سبحان اللہ، پہلے کردار منوا لو اس کے بعد اعلان کرنا۔ چنانچہ کردار اس معیار پر پہنچا، اور پہنچا کیا، وہ تو تھے ہی بلند۔ کفار مکہ کے درمیان اب کردار نے اپنا مظاہرہ ایسا کیا کہ کافروں نے امین کہنا شروع کیا، مشرکوں نے صادق کہنا شروع کیا، اور اپنی امانتیں اپنے بزرگوں کے ہوتے ہوئے، جملہ نظر کروں، اپنی امانتیں اپنے خداؤں کے ہوتے ہوئے خدا کے نبی کے پاس رکھوانے لگے۔ میں نے جملہ صرف کیا ہے، ذرا محسوس فرمائے، صلوات بھیجے بابا علیہ وسلم۔
تمہیں سر مڈانے کی بھی ضرورت نہیں. میں نے جملہ صرف کیا ہے. آ گیا حکم, شروع ہو گئی دعوت, آ گئے لوگوں نے اعتراض شروع کیا, آوازیں اٹھانا شروع کی. پہلے دن دیکھا, دوسرے دن دیکھا, تیسرے دن اشجاع عرب, سید بطحا, وارث کعبہ ابو طالب اٹھے, رگوں میں شجاعت دوڑ رہی ہے. فقط ایک جملہ کہا تھا, خبردار. خبردار کا مطلب کیا ہے میرے سرکار کا؟ خبردار کا مطلب یہ ہے کہ میں محمد سے خبردار ہوں, تم میری اس بات سے خبردار رہنا. اہل زبان تشریف فرمائیں. خبردار. اگر کوئی بولا اچھا نہیں ہوگا, زبان میں جانے کتنا زور تھا. تاریخ یہ نہیں بتاتی کہ تلوار کھینچی, تاریخ یہ نہیں بتاتی کہ نیزہ لیا, تاریخ یہ نہیں بتاتی کہ خنجر اٹھایا, تاریخ یہ نہیں بتاتی کہ ابو طالب کوئی لشکر لے کے آئے. فقط ایک کلمہ کہا, خبردار. اگر کسی کی زبان سے کوئی کلمہ نکل گیا اس کی خیر نہ ہوگی. اللہ جانے ابو طالب کی زبان میں کتنا زور تھا کہ کسی کی حیثیت نہ ہوئی کہ کوئی کلام کرتا. لوگ کہتے ہیں علی اتنے بڑے بہادر کیسے کہ جو ان کے سامنے آتا تھا وہ مارا جاتا تھا. ارے عقل کے اندھو غور کرو, جب باپ کی زبان میں اتنی دھار ہے تو بیٹے کی تلوار. اب چونکہ ہو گیا اعلان نبوت, لہذا قیامت آ گئی. اس کے لیے تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے یہ لوگ کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے. لہذا اب یہ ہوا کہ یا تو قتل کرو, یا تو قتل کرو, یا پھر یہ اپنی تبلیغ سے باز آئیں. چونکہ ابھی ابو طالب بھی ہیں اور علی بھی, لہذا قتل کرنا ممکن نہیں. ابو طالب کے ہوتے ہوئے قتل کرنا ممکن نہیں. اب یہ کہ تبلیغات روکیں تو چونکہ اللہ کے رسول ہیں لہذا یہ بھی ممکن نہیں. دونوں باتیں جانتے ہیں مگر دل کی تسلی کے لیے انہیں سازش تو کرنی ہے. میں کچھ عرض کر رہا ہوں, مزاج کفر کو پہچانیے. کفر جانتا ہے کہ ہم ہاریں گے مگر پھر بھی ستاتا ہے کہ کوشش کرو. کوششیں شروع ہوئیں, سارے تفصیلی واقعات ہیں, بس موضوع کو متصل کرنے کے لیے یہ مختصر سا خاکہ آپ کی خدمت میں نظر کر دیا. ایک لمحہ وہ آیا کہ جب حضور نے اپنا عزیز وطن چھوڑا. نوجوان بھائیوں, حضور چلے مکے سے, مدینے آئے, اہل مدینہ نے پرجوش استقبال کیا. ابھی تک مدینے والوں کے دشمن یہ کافر نہیں تھے. یہ جو کفار مکہ تھے انہیں ابھی تک مدینے والوں سے کوئی دشمنی نہیں تھی. چونکہ مدینے والوں نے پیغمبر کا استقبال کیا لہذا ان کے دل میں عداوت کا لاوا پھوٹا کہ ہم نے جسے اپنے وطن سے نکلنے پر مجبور کیا انہوں نے اسی کو پناہ دی. چونکہ کفار تھے اس لیے یہ سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے پناہ دی, حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ پیغمبر نے اہل مدینہ کو پناہ دی. میں نے جملہ صرف کیا ہے, خدائے حسین کا واسطہ ہے, ذرا غور فرمائیں اہل نظر بیٹھے ہوئے. پیغمبر نے پناہ دی. پیغمبر کو پناہ دینے والا ایک ہی گزرا ہے, اس کا نام ہے ابو طالب. اس کے سوا پیغمبر کو کوئی پناہ نہیں دے سکتا. تو اب ان کے ذہن میں عداوت کیا پھوٹی کہ آئے ہم نے جسے شہر سے نکالا
ہم نے جس کے خلاف اتنی کاوشیں کی، اتنی رنجشیں، اتنی اذیتیں دی، اتنی راتیں جاگ کے گزاری تاکہ مشورہ کریں کیا کرنا ہے، کیسے نقصان پہنچانا ہے، وہ مدینے میں، لہذا یہ جذبہ ایسا تھا کہ مدینے والوں کے بھی دشمن کفار مکہ ہو گئے۔ بھائی ایک بات کفار مکہ کی تو سمجھ میں آ گئی کہ یہ فقط نبی کے دشمن نہیں ہیں، یہ اس کے بھی دشمن ہوتے ہیں جو نبی کا طرف ہے۔ مولا حسین کا واسطہ، بھائی تاریخ اسلام کے طالب علم یہیں آ کے نتیجہ حاصل کر لیں کہ یہ کفار مکہ کا مزاج ہے کہ یہ فقط نبی کے دشمن نہیں، یہ اس کے بھی دشمن ہوں گے جو نبی کی مدد کرے، جو نبی کے ساتھ رہے، جو نبی کا ساتھ دے۔ اب سمجھے آج بھی ابو طالب کافر کیوں ہیں؟ وجہ صرف اتنی ہے، ورنہ ابو طالب سے کسی کی کیا دشمنی تھی؟ چنانچہ آئے پیغمبر، یہاں مسجد تعمیر ہوئی، لوگ پیغمبر کے اطراف گھیر کے جمع ہو جاتے تھے، گر کے، اور پیغمبر اسلام اب نصیحتیں کر رہے ہیں، خطبات دے رہے ہیں، لوگوں کو تقوی کی طرف مائل کر رہے ہیں، تعلیم وحدت دے رہے ہیں۔ ایسے عالم میں اسلامی تعلیمات بڑھنے لگیں، دائرہ وسیع ہونے لگا۔ یاد رہے کہ مدینے میں یہودیوں کی ایک بڑی جماعت بھی رہتی تھی، اور یہودیوں کو سب سے بڑی دشمنی تھی سرکار سے، یہودیوں کو سب سے بڑی دشمنی تھی سرکار سے، مگر اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے غنیمت یہ جانا کہ ان سے معاہدہ کر لو، جنگ نہ کرو۔ لہٰذا انہوں نے معاہدہ یہ کیا پیغمبر سے کہ اگر باہر کا کوئی لشکر آپ پہ حملہ کرے گا تو ہم آپ کے دشمن کا ساتھ نہیں دیں گے بلکہ آپ کا ساتھ دیں گے اور ہمیں مدینے میں رہنے دیں۔ یہ معاہدہ ہو گیا، تحریر بھی لکھی جا چکی۔ اب یہ ہے کہ مدینے کے یہودیوں سے بھی مسلمانوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اور یہ وہ بات ہے کہ جس کو سب نے لکھا۔ اب ایسی صورت میں وہاں جو بغض و حسد کی آگ جلی ہوئی تھی، ابو سفیان کا خاندان پوری طرح اس کوشش میں لگا ہوا تھا کہ کسی صورت مدینے والوں پر حملہ کیا جائے اور خدا کے نبی کو قتل کیا جائے۔ ایسی صورت میں ابھی ان کے پاس اتنی طاقت نہ تھی کہ وہ ان کے اوپر حملہ کر سکتے۔ اب یہ یہاں پہ جنگ کیسے ہوئی اور کن حالات میں ہوئی، بھئی یہ توجہ رکھیے گا۔ اب طاقت اتنی نہیں ہے، اور ابھی چونکہ ابو جہل جیسا ملعون اور ابو لہب جیسا ملعون مکے میں ہے، لہذا ابو سفیان کی سرداری بھی کوئی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے کفار مکہ میں۔ ابو سفیان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ دونوں رستے سے ہٹیں تو ہم آئیں۔ سبحان اللہ، یہ دونوں رستے سے ہٹیں تو ہم آئیں۔ اب مزاج آپ نے سمجھ لیا، جہاں کفر ہوتا ہے وہاں کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم سے پہلا والا ہٹے تو ہم آئیں۔ ہائے، مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا۔ ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ، ہم سے پہلا والا ہٹے تو ہم آئیں، اور اگر پھنسنے لگیں گے تو الزام علی پر رکھ دیں گے، علی نے مارا۔ نوجوانوں، یہ جو جملہ آج میں نے کہا ہے انشاءاللہ اس کی وضاحت آگے ہوگی۔ اچھا، تو اب تیار کون ہو؟ ابو سفیان کی آواز میں اتنا دم ہی نہیں ہے کہ کفار مکہ اس کے پرچم تلے اکٹھا ہوں۔ بات یہ ہے کہ فقط ابو سفیان نہیں ہے، ابو سفیان کے ساتھ ایک اور نام بھی ہے، وہ مردوں میں نہیں ہے۔ نوجوانوں، ہندا جگر خارا، خدا لعنت کرے۔ ہندا کا مسئلہ یہ ہے کہ ابو سفیان ہندا کو چاہتا بہت ہے، اس کی باتوں کو ٹال نہیں سکتا،
ہندا کے دل میں جو حسد اور آگ ہے وہ یہ ہے کہ کسی صورت حملہ ہو، لہذا وہ بھی ابو سفیان کے کان پھونکتی رہتی ہے، کچھ کرو، کب تک بیٹھے رہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تاریخ اسلام میں عورتوں نے بھی بڑے بڑے حادثے کیے ہیں، یہ بات ذہن میں رہے۔ ہاں، کب تک خاموش بیٹھے رہیے گا؟ اب یہ کہتا ہے کہ ہماری مجبوری سمجھو، ابو جہل کے ہوتے ہوئے، ابو لہب کے ہوتے ہوئے ہماری آواز میں اتنا دم کہاں ہے؟ آپ تھک تو نہیں رہے؟ اب یہ تاریخ ہے تو تھوڑا تو صبر کرنا پڑے گا آپ کو۔ کہا بھائی ہم میں کہاں دم ہے؟ چنانچہ اب اس نے کیا کیا کہ اس زمانے میں مکے سے شام جاتا تھا تجارتی قافلہ، ابو سفیان 40 لوگوں کے ساتھ شام کی طرف مال تجارت لے کے چلا۔ جب شام کی جانب چلا تو اہل مکہ میں جتنے بھی قبیلے تھے ان سب نے اپنی اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ اس کو فروخت کرنے کے لیے یا خریدنے کے لیے دیا، اور اس سے پرسنٹیج طے کر لیا کہ اتنا منافع تو اتنا تمہارا۔ چنانچہ پورے کفار مکہ کے اسباب لے کے وہ شام کی جانب روانہ ہوا۔ اب طبری یہ لکھتا ہے کہ 50,000 اشرفیوں کا فائدہ ہوا اس سال۔ کتنا؟ 50,000 اشرفیاں۔ اب جب اس نے وہاں پہ سب کچھ سامان تجارت فروخت کر دیا اور سارا پیسہ اسے مل گیا، اب اس کے ذہن نے کام کیا، اس نے سوچا کہ مناسب وقت ہے کفار مکہ کو محمد کے خلاف بھڑکانے کا، لہذا اس نے زمزم نامی ایک شخص کو طے کیا کچھ پیسوں پہ، اور اسے ایک اونٹ دیا اور کہا تو مکے جا، اور مکہ جا کے جیسے ہی شہر میں داخل ہونے لگنا تو میری طرف دیکھیے، اونٹ دیکھا ہے نا آپ نے؟ اگر نہیں دیکھا ہے تو آج کے بعد جا کے دیکھیے گا، تب یہ روایت سمجھ میں آئے گی۔ اس نے کہا مکے کے قریب جب پہنچنا تو ایسا کرنا اونٹ کے کان کاٹ دینا۔ یہ تو خود بڑے بڑوں کے کان کاٹے ہوئے ہیں، اس کو سمجھایا کہ اونٹ کے کان کاٹ دینا اور اپنا گریبان چاک کر لینا اور کرتا پیچھے سے بھی پھاڑ لینا اور آستینوں کو لٹکا لینا اور اس کے کانوں سے جو خون ٹپکے اسے جگہ جگہ چھڑک لینا اور شور مچانا، چیخنا کہ مکے والوں کہاں گئی تمہاری غیرت، لٹ گیا تمہارا قافلہ محمد کے ہاتھوں۔ اور ایک کام یہ کرنا کہ جب جائے گا تو قریب مکہ تو اونٹ پر بیٹھا ہوگا، مگر جب تو چیخے گا تو تیرا رخ اونٹ کی گردن کی طرف نہ ہو، اونٹ کی پشت کی طرف ہو، یعنی الٹے اونٹ کی پشت پر لیٹ جانا۔ اور جب یہ عجیب و غریب ہولناک منظر دیکھیں گے کفار مکہ تو فوراً تیرے قریب آ جائیں گے۔ چنانچہ اس نے یہی کیا، قریب مکہ پہنچا، جو کچھ بھی اس کو بتایا گیا تھا ویسا اس نے کیا۔ علامہ مجلسی نے بھی یہی لکھا ہے، طبری نے بھی یہی لکھا ہے، علامہ مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ نے بھی یہی لکھا ہے، اور اکابرین علماء نے بھی یہی لکھا ہے کہ جب وہ پہنچا تو وہاں پہنچ کے اس نے یہ شور مچانا شروع کر دیا، ارے مکے والوں تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا، دوڑو دوڑو، غضب ہوا غضب ہوا، دوڑو دوڑو، غضب ہوا غضب ہوا۔ اتنے میں لوگ گھروں سے نکل آئے، اکٹھا ہونے لگے، دیکھو کیا کہہ رہا ہے، دیکھو کیا کہہ رہا ہے، دیکھو کیا کہہ رہا ہے، دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ جب بھیڑ اکٹھا ہو گئی تو اس نے بہائے مگرمچھ کے آنسو اور رو رو کے کہنے لگا، ارے بڑی مصیبتوں میں ہے ابو سفیان۔ کہ کیا ہوا؟ کہ محمد کو پتا چل گیا ہے کہ وہ بہت بڑے قافلے کے تجارت کے لیے گئے تھے اور بہت بڑے فائدے کے ساتھ پلٹ رہے ہیں۔
تو انہوں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ لوٹ لیں، لہذا محمد کا قافلہ معاذ اللہ ابو سفیان کا مال لوٹنے کے لیے روانہ ہو چکا ہے۔ ابو سفیان نے ہمیں بھیجا ہے کہ جلدی جا کے ہمارے وطن والوں سے کہو کہ کم سے کم کچھ تو کریں۔ اب جو یہ سنا تو ابو جہل کی بھی اس سے پہلے کوئی کچھ نہ چلی تھی، کوئی بس نہ چلا تھا، ابو لہب کا بھی یہی حال تھا۔ اب لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ تو حمیت کی بات ہے، غیرت کی بات ہے، اب تو نکلنا ہی ہے، چاہے جیئیں یا مریں۔ اتنے میں آ گئیں وہ، اور انہوں نے کہا اے مکے کے نوجوانوں، اٹھو اٹھو، اپنے جذبہ شجاعت کو جگاؤ اور جاؤ مدینے والوں کو ایسی دھول چٹانا کہ دوبارہ یہ ہم پہ حملہ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اب یہ ہوا کہ جنگ کرنے کے لیے سب سے پہلے ضرورت ہوتی ہے دولت کی، دولت کی ضرورت ہوتی ہے۔ دولت کہاں سے آئے؟ جتنے بھی رؤسا تھے وہ اکٹھا ہوئے، کسی نے 500 اشرفیاں، کسی نے 400 اشرفیاں، کسی نے 200 اشرفیاں، یہ سب کچھ اکٹھا ہو گیا اور ایک بڑی رقم آ گئی۔ اب جب پیسہ آیا تو گھوڑے، ان کا ہمارا بھی گھوڑا لے جاؤ، ان کا ہمارا بھی اونٹ لے جاؤ، لہٰذا دیکھتے ہی دیکھتے 1000 کا لشکر تیار ہو گیا، 1000 کا لشکر تیار ہو گیا۔ دیکھیے ابو سفیان نے اس سے کہا تھا کہ مکے میں جا کے یہ کہنا کہ محمد ہمارے قافلے کو لوٹنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں مدینے میں کہ دشمن ہم پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، لہذا تیار ہو جاؤ۔ تو پیغمبر کہہ رہے ہیں دشمن حملہ کرنا چاہتا ہے، ابو سفیان نے کیا کہلوایا کہ محمد ہم کو لوٹنا چاہتے ہیں۔ طبری یہ لکھتا ہے کہ جنگ کی بنیاد یہ ہے کہ اگر قافلے کو لوٹنے کا ارادہ نہ ہوتا تو وہ چپ چاپ چلا آتا مکے۔ میری سمجھ میں بات نہیں آتی، طبری آج بھی معتبر مسلمان ہے، ابو سفیان کی بات کا یقین ہے اسے، رسول اللہ کی بات کا یقین۔ غور کرنے کی بات ہے، خدائے حسین کا واسطہ ہے، ذرا توجہ فرمائیں، آج بھی معتبر بنا ہوا ہے وہ۔ چنانچہ یہ لشکر چلا، ناشتہ گاتا جو اس زمانے میں دستور تھا، یہ لشکر چلا۔ وہاں پیغمبر نے اپنے اصحاب کو اکٹھا کیا اور کہا بھائی سنو، ایسا ہے کہ انہوں نے حملے کا ارادہ کر لیا ہے، اب گھر میں بیٹھنے سے تو کام بنے گا نہیں، حکم خدا یہ ہے کہ باہر نکلو تاکہ جنگ ہو۔ چند افراد ایسے تھے جو فوراً سینہ سپر ہو گئے، مگر کچھ ایسے تھے جو آپس میں ابھی ہم کمزور ہیں، ابھی ہمارے پاس کچھ ہے نہیں، یہ کہاں ہمیں لیے جا رہے ہیں، مارے جائیں گے سب۔ یہ ساری باتیں پیغمبر کے کانوں تک پہنچ رہی ہیں، مگر حکم خدا ہے کہ میرے حبیب بد دل نہ ہونا، تم نکلو، اللہ نصرت کا وعدہ کرتا ہے، اللہ نصرت کا وعدہ کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں آپ ان پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ ارے جنہوں نے نبی پر بھروسہ نہ کیا ان پر ہم کیسے بھروسہ کریں؟ یار آپ توجہ فرمائیے گا۔ اچھا اب جو نکلے سرکار، تو یہ یاد رہے کہ چونکہ تبلیغ اسلام کر رہے ہیں، اسلام صلح کا مذہب ہے، امن کا مذہب ہے، اسلام حملہ نہیں کرتا، لہذا نبی حملہ کرنے نہیں جا رہے ہیں، جو حملہ ہو رہا ہے اسے روکنے جا رہے ہیں۔ چنانچہ نکلے۔ اب جب نکلے تو اسباب کیا ہیں پیغمبر کے پاس؟ اسباب جنگی، اس لیے کہ اسباب جنگی میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، مگر کچھ چیزیں تو اہم ہوتی ہیں۔ اب پیغمبر کے پاس ہے کیا؟ اسے غور سے سنیں نوجوان بھائی، بزرگ سب جانتے ہیں، بی بی کی کنیزیں بھی سنیں۔ وہ کیا ہے؟
گھوڑوں کے نام پر 3 گھوڑے. بازوں نے 1 لکھا ہے. کتنے؟ 3 گھوڑے. نوجوان بھائیو 3. اونٹ 70. یہ کس کے لشکر کی بات ہے؟ پیغمبر کے. 3 گھوڑے 70 اونٹ. اب ایسی صورت میں 3 گھوڑے اور 70 اونٹ تو سپاہی کتنے ہونا چاہیے؟ مگر تاریخ یہ کہتی ہے کہ پیغمبر کے لشکر میں سپاہی تھے 313. رسول کتنے ہیں؟ 313. لہذا یہ یاد رکھیے گا کہ رسول کتنے ہیں تو یہ ہمیشہ یاد رہے گا کہ جنگ بدر میں سپاہی کتنے تھے. اچھا تو اب کتنے ہیں؟ 313. تو 313 سپاہی، 70 اونٹ، 3 گھوڑے، یہ اسباب جنگ لے کے پیغمبر نکلے مدینے سے. مدینے سے کچھ باہر نکلے پیغمبر. جب باہر نکلے پیغمبر تو پیغمبر نے لوگوں کے چہروں پر غیر اطمینانی کیفیت دیکھی. پیغمبر نے قیام فرمایا اور قیام فرما کے پیغمبر نے خطبہ دیا. پیغمبر نے کہا کہ دیکھو خدا نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہے. نوجوانوں اب تیار ہو کے بیٹھیے. خدا نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ ہمیں اس جنگ میں فتح عطا کرے گا اور دشمن کو شرمناک شکست ہمکنار کرے گا. اب تم لوگ بھی اپنا ارادہ ظاہر کرو. میں عرض کروں گا یا رسول اللہ جب اللہ آپ کو خبر دے چکا ہے تو ان سے مشورہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہ مشورہ نہیں لے رہا ہوں میں، ان کے دلوں کی باتیں زبان پر لا رہا تاکہ یہ تو پتا چل جائے کہ یہ سوچ کیا رہے ہیں. اب یہاں پھر تبری پھانت کے آئے. اب انہوں نے لکھا، دیکھیے میری طرف، ان کا جب پیغمبر نے کہا بتاؤ رائے کیا ہے، اب وہ لکھتے ہیں فقام ابو بکر. آپ نہ خوش ہوئے نہ رنجیدہ ہوئے، بڑے مزے کا موقع تھا. فقام ابو بکر فقال فاحسن. بس پوری توجہ، خدائے حسین کا واسطہ. فقام ابو بکر فقال فاحسن. تبری لکھتا ہے بس ابو بکر کھڑے ہوئے اور کچھ کہا اور خوب کہا. ارے نہیں سنا آپ نے؟ تبری کیا لکھ رہا ہے؟ کھڑا ہوا یہ کچھ کہا اور خوب کہا. تو کیا کہا بھئی؟ یہ کیوں نہیں لکھ رہا ہے کہ کیا کہا؟ کہ بھئی اگر یہ لکھ دیں گے کہ کیا کہا تو پھر یہ کہاں لکھ پائیں گے کہ خوب کہا؟ ہائے 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 سبحان اللہ. والا کا واسطہ ہے ذرا توجہ فرمائیں. نوجوان بھائیو ایک آدھ نعرہ بھی لگا دیں. تو کیا کہا؟ یہ اٹھے، کچھ کہا اور خوب کہا. دیکھیے گا میری طرف، ادھر دیکھیے. اٹھے، کچھ کہا اور خوب کہا. تو کچھ کہا، کیا کہا؟ یہ علامہ مفتی جعفر حسین نے لکھا کچھ ایسا ہی کہا کہ پیغمبر نے منہ گھما لیا.
جسے دنیا میں نہ پہچانے اسے وہاں کیا پہچانیں گے؟ ہائے ہائے ہائے، میں نے جملہ عرض کیا ہے. وقام ابو بکر وقال فاسن، ابو بکر کھڑے ہوئے کچھ کہا، او خوب کہا، تم نے بھی خوب لکھا. پھر آگے لکھتے ہیں، بیٹھے وہ فقام عمر فقال فحسن، بس یہ بھی کچھ خوب. حضور نے پھر منہ پھیر لیا. ناگواری وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے مقداد. میں بھی چچا آپ بہت اچھے وکیل ہیں، دیکھیے گا اب جرا کرنے جا رہا ہوں. اچھا اٹھے کچھ کہا، خوب کہا، مگر پیغمبر نے منہ پھیر لیا. تو دو باتوں میں سے ایک بات مانیے، یا تو معاذ اللہ پیغمبر نے منہ پھیرا یہ خوب نہیں ہوا، یا یہ مانیے کہ انہوں نے خوب کہا نہیں اس لیے منہ پھیرا. مقداد بھی تھے. مقداد نے دیکھا ارے یہ تو اپنا نفاق ظاہری کر رہے ہیں، اس سے تو دوسرے بھی متاثر ہو رہے ہیں. اٹھے کہ حضور اجازت ہے کچھ کہوں؟ پیغمبر کا دل ٹوٹ چکا تھا کہ کچھ کہوں؟ کہ کہو مقداد. ایک مرتبہ مقداد نے اٹھ کے کہا، حضور جب ہم کلمہ پڑھ چکے، آپ کو رسول مان چکے، تو اب پیچھے ہٹنا کیسا؟ ہاں یاد رکھیے، اب جو بھی مقداد بولیں گے وہ فقط اپنے ایمان کا اظہار نہیں ہوگا، پہلی دو تقریروں کا جواب بھی ہوگا. ارے اہل نظر بیٹھے ہیں، میں نے جملہ کہا ہے. اب جو بھی بولیں گے پہلی دو تقریروں کا کیا کہا؟ ہم آپ کو رسول مان چکے. اس کا مطلب انہوں نے نہیں مانا. ہائے ہائے ہائے، اس پر وہ بھی چپ رہے، وہ بھی چپ رہے. اگر مان چکے ہوتے تو اٹھ کے کہتے کیسی باتیں کر رہے ہو، ہم نے بھی تو مانا. مگر وہ بھی چپ کہ ہم آپ کے ہاتھوں پر بیعت کر چکے، ہم کلمہ پڑھ چکے، ہم ایمان لا چکے، ہم آپ کو رسول مان چکے. اب پلٹنا کیسا، منہ موڑنا کیسا؟ اور پھر اگر جملہ کہا جس سے پہلی دو تقریروں کا خلاصہ آ گیا. جملہ یہ کہا، یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں، ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے اپنے نبی سے کہا تھا کہ ہم یہی بیٹھے ہیں، آپ اور آپ کا خدا دونوں جائیے اور جب جیت کے آئیے گا تو ہم یہی ملیں گے. سبحان اللہ. ہم یہی ملیں گے جب آپ آئیے گا.
آپ آئیے گا ہم یہیں ملیں گے، یہاں سے نہیں ہٹیں گے۔ فرمایا ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں کہیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مقداد کی نظروں میں اور اگر نہیں تھے تو اعتراض کیوں نہیں کیا؟ پیغمبر خوش ہوئے، مسکرائے، داد شجاعت دی، پیٹھ تھپ تھپائی، سینے سے لگایا اور کہا مقداد تم نے ہمارے دل کو قوت دی۔ کہ یا رسول اللہ اب آپ کہیے کہ ہم سمندر میں کود جائیں تو کود جائیں گے، آپ کہیے ہم اپنی تلوار سے اپنا گلا کاٹ لیں گے۔ اب تو ہم اطاعت کی منزل میں ہیں، مان لیا تو مان لیا، اور شک کے دائرے میں نہیں مانا، یقین کے دائرے میں مانا۔ ہمیں معلوم ہے کہ آپ جو حکم دیں گے وہی ہمارے لیے خیر ہوگا۔ چنانچہ اب لوگوں کے دل میں جو پہلی دو تقریروں سے تھوڑا سا ڈاماڈول ہوئے تھے، اب وہ تھوڑا لیول ہوا۔ اب یہ لشکر چلا، جنگ بدر کہلائی کیوں؟ قبیلہ غفار کا ایک بدر نامی شخص تھا جس نے یہ کنواں کھدوایا تھا، لہٰذا وہ چاہے بدر کے نام سے مشہوری ہو گیا۔ ایک جغرافیائی طور پہ بھی ایک بات سن لیجئے، لکھا کیا گیا کہ حضور معاذ اللہ ابو سفیان کے لشکر کو لوٹنا چاہتے تھے، اس لیے جنگ بدر ہوئی۔ العیاذ باللہ۔ آپ یہ بتائیے کہ نخاس سے کوئی آ رہا ہے درگاہ، نخاس سے کوئی درگاہ آ رہا ہے، تو جب درگاہ آ رہا ہے اور یہ راستہ ہے آنے کا، تو جب یہ راستہ آنے کا ہے درگاہ کے لیے، تو آپ جا کر کے کشمیری محلے ہی میں تو کھڑے ہوں گے، اس سے تھوڑا آگے بڑھ جائیں گے حسن پوریا، اس سے آگے بڑھ جائیں گے غلام حسین پل، کیوں؟ قافلہ آئے گا تو اسی راستے سے آئے گا۔ لیکن اگر یہ پتہ چلے کہ یہ قافلہ جائے گا امین آباد اور آپ کو لوٹنا ہے قافلے کو، آپ کھڑے ہو گئے آ کے یہاں کشمیری محلے میں کچھ عرض کر رہا ہوں، ذرا غور فرمائیے۔ تو جب ادھر جانے والے قافلے کو لوٹنا ہے تو وہاں راستے پہ جانا پڑے گا، یہاں تھوڑی کھڑے ہوں گے۔ بات یہ ہے کہ چاہے بدر مکے اور مدینے کے راستے میں پڑتا ہے، مکے اور شام کے راستے میں ہے ہی نہیں۔ میں ذرا دعائیں چاہتا ہوں نوجوان بھائیوں، یہ بہت مہین سی باتیں ہیں جن پر توجہ رکھیے گا۔ جب آ ہی نہیں رہا ہے راستے میں تو کہاں سے؟ اور پھر یہ کہ یہ ساری تقریریں جو لوگ پیچھے ہٹ رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں، اس کا مطلب انہیں پتا ہے کہ یہ لڑنے جا رہے ہیں۔ اگر قافلے کو لوٹنے کے لیے جا رہے ہوتے تو پھر لڑنا کاہے کا؟ پھر تو ایک لالچ ہوتی، چلو بہت کچھ ملے گا، مگر یہ لڑنا جھگڑنا بتا رہا ہے کہ یہ جنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ چلیے اب اونٹ کتنے ہیں؟ خدا جزا دے 70، گھوڑے لوگ خدا جزا دے، تو لوگ ہیں 313، گھوڑے ہیں 3، اونٹ ہیں 70۔ اب آپ بتائیے 3 گھوڑوں اور 70 اونٹوں کے اوپر 313 لوگ کیسے سوار ہوں؟ ٹپیکل بات ہے یہ، دیکھیے کیسے سوار ہوں۔ اب یہ حضور کی ذمہ داری ہے کہ ایک ایک اونٹ پر 3 4 4 سواروں کو معین کریں، اور جنہیں جو اونٹ دیں وہ ایک مزاج کے ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، اگر ایک مزاج کے نہ ہوئے،
اسی میں لڑ گئے تو کیا ہوگا؟ جنگ دھری رہ جائے گی۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک مزاج کے لوگ ہوں۔ اب جب پیغمبر نے تقسیم کرنا شروع کیا تو ہر کوئی علی کی طرف دیکھ رہا ہے، یہ کدھر جاتے ہیں، یہ کدھر جاتے ہیں، یہ کدھر جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول نے کہا یا علی تم میرے ساتھ آ۔ لہذا اب یہ طے ہوا کہ ایک سوار ہو کے چلے گا، 3 پیدل چلیں گے، 2 میل وہ چلے گا، پھر وہ اترے گا، پھر دوسرا سوار ہوگا، پھر وہ اترے گا، اسی طریقے سے سلسلہ چلتا رہے گا۔ ایک اونٹ، کسی پر 3، کسی پر 4۔ اونٹ کی طاقتی استطاعت دیکھتے ہوئے، نبی ہے نا، پیغمبر ہے نا، یہ جانوروں پر بھی اتنا بوجھ نہیں ڈالے گا کہ اس پر ظلم ہو جائے۔ ہائے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چلے چاہے بدر سے تھوڑا فاصلے پہ 3 میل سمجھ لیجئے، یا اور ایسے ہی آس پاس تھوڑا فاصلے پہ پیغمبر اسلام رکے۔ بات یہ ہے قبلہ، آپ حضرات سب جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں، یہ بات غور سے سننے کی ہے۔ دیکھیے لڑائی کے لیے جو جنگ ہوتی ہے، جنگ کے لیے سخت زمین کا ہونا ضروری ہے، مگر یہ چاہے بدر جہاں واقع ہے یہ ریتیلی زمین تھی اور اس میں پاؤں دھس جاتے تھے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ مجاہد کو بجلی کی طرح لڑنا ہے، اور جہاں پاؤں زمین میں دھس رہے ہوں وہاں تلوار کیسے چلے گی؟ ابھی اس لشکر کو اس لشکر کی تعداد کی اطلاع نہیں ہے کہ ادھر سے جو لشکر آ رہا ہے اس کی تعداد کیا ہے، مگر اس لشکر میں کچھ لوگ ہیں جو بڑے مشہور ہیں۔ ایک یہ بھی کام طبری نے کیا ہے نوجوان بھائیوں کہ خاندان ابو سفیان کو بچانے کے لیے سب کچھ ابو جہل کے سر پر ڈال دیا ہے۔ خاندان ابو سفیان کو بچانے کے لیے سب کچھ ابو جہل کے سر پر ڈالا ہے، حالانکہ عتبہ، شیبہ، ولید، حنظلہ یہ سب ہیں سردار کی حیثیت سے۔ عتبہ کون ہے؟ ہندا کا باپ۔ نوجوانوں، ہندا کا باپ ہے عتبہ، ہندا کا چچا ہے شیبہ، ہندا کا بھائی ہے ولید۔ ہائے سبحان اللہ، ذرا غور فرمائیں۔ اور ہندا کا ہی بھائی ہے حنظلہ، ولید ابن ابو سفیان، حنظلہ ابن ابو سفیان۔ تو اب عتبہ اسی گھر کا، شیبہ اسی گھر کا، ولید اسی گھر کا، حنظلہ اسی گھر کا، یہ سب تھے سرغنہ لوگوں میں۔ فقط ابو جہل کی گردن پر اس جنگ کا بوجھ ڈالنے والے مورخوں، تاریخ کے طالب علم اتنے اندھے بھی نہیں ہیں جو حقیقت حال سے نہ آگاہ ہو سکیں۔ بات صرف خاندان بنی ہاشم کے اوپر الزام لگانے کی ہے کہ تاکہ یہ ثابت ہو کہ یہ لڑاکو نہیں تھے، انہیں تو مجبور کیا گیا۔ لہٰذا اب یہ قافلہ چلا، وہاں پر رکا۔ اب وہاں پر ہے زمین ریتیلی، پاؤں زمین میں گڑ جاتے ہیں۔ جب لشکر نے یہ منظر دیکھا 313 لوگوں نے تو کچھ نے کہا لو اب تو اور مصیبت ہوئی، یہاں لڑیں گے کیسے، تلوار کیسے چلائیں گے؟ پیغمبر اسلام نے یہ باتیں سنی، پیغمبر اسلام کا دل پھر پجمردہ ہوا۔ پیغمبر اسلام نے دعا فرمائی، گھٹائیں جھوم کے آئیں ٹوٹ کے برسی، اور اب جو گھٹائیں ٹوٹ ٹوٹ کے برسی
تو زمین کو سیراب کیا. اب ہر کسی نے یہ لکھا کہ بارش ہونے کی وجہ سے زمین اتنی نم ہو گئی کہ جیسے پتھر، زمین جیسے پتھر. اب کوئی یہ نہ کہے کہ نبی کی دعا نے ریتیلی زمین کو پتھر کیسے بنا دیا. ارے جب نبی کا بھائی علی پتھر کو موم کر کے عالم گاڑ سکتا ہے، زمین ہوئی سخت. اب لوگوں کو فکر کے ادھر کتنے لوگ ہیں. پیغمبر نے کچھ لوگوں کو بھیجا، جناب امیر کا بھی نام ہے، بہرحال بھیجا کہ جاؤ اور جا کے دیکھو، ہو سکتا ہے کہ ان کے کچھ جاسوس چاہے بدر پہ آئے ہوں تاکہ وہ ہمارے لشکر کی قوت کا جائزہ لیں. جا کے دیکھو ادھر. چلے یہ. اب جو گئے تو جو جاسوس تھے اس خاندان کے، وہ تو فرار ہو لیے. غلام پکڑا گیا، اسے لوگ لے کے آئے. پوچھا یہ بتا جاسوس ہے تو؟ کہ نہیں. کس کے ساتھ ہے؟ کہ ابو سفیان کے لشکر کے ساتھ. تو کہا جب اس کے ساتھ ہے تو یہاں کیوں آیا تھا؟ کہ مجھے پانی کے لیے بھیجا گیا تھا اس لیے آیا تھا. کہ اچھا تعداد کیا ہے؟ کہ تعداد ہمیں نہیں معلوم. تعداد ہمیں نہیں معلوم کہ کیا تعداد ہے. صحابہ کو بڑی بے چینی کہ یہ آیا بھی اسی کے ساتھ ہے اور تعداد بھی نہیں بتا رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ لوگوں نے اسے مارا پیٹا. پیغمبر محو عبادت تھے. جب فارغ ہوئے کہ اسے ادھر لاؤ. قریب لایا گیا. پیغمبر نے سوال کیا کہ ہمیں تعداد کا پتہ نہیں. اب دیکھیے میری طرف، کہتے کسے ہیں نبی رسول، کہتے کسے ہیں؟ کہ تجھے تعداد کا علم نہیں؟ کہ نہیں. کہ اچھا یہ بتا پرسوں کتنے اونٹ ذبح ہوئے تھے؟ پرسوں کتنے اونٹ ذبح ہوئے تھے کھانے کے لیے؟ کہ 8. کہ کل کتنے ہوئے؟ کہ 9. پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے تو جا سکتا ہے. لوگوں نے کہا حضور تعداد تو پوچھ لیجئے. کہ معلوم ہو گیا. کہ کیا؟ کہ بھائی 9 اونٹوں کے ذبح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ 900 سے 1000 کا لشکر. 900 سے 1000 کے بیچ میں ان کی تعداد ہے. اب ذرا ایک یعنی مقدار غذا کا بھی جائزہ لے لیجئے. ایک بکرا جو 12 کلو کا ذبح ہوتا ہے، 12 کلو گوشت اور 12 کلو چاول، کتنے لوگ کھاتے ہیں اس میں؟ اور ایک اونٹ میں کتنا گوشت ہوتا ہے؟ ہائے 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 ہائے. ایسے کھانے والوں کو خدیجہ کے دسترخوان نے پالا ہے. ارے میں نے جملہ کہا ہے خدائے حسین کے واسطے. ایسے کھانے والوں کو خدیجہ کے دسترخوان نے پالا ہے. آج تک کوئی یہ نہ کہہ سکا کہ روٹی کم پڑ گئی تھی. اب یہ تعداد معلوم ہو گئی. اب ان کے طرف اسباب جنگ میں کیا ہے سمیٹتا ہوں گفتگو. ادھر 70 اونٹ، ادھر 700 اونٹ. ادھر 3 گھوڑے، ادھر 300.
ادھر 313 لوگ، ادھر 1000۔ اب آپ بتائیے کسی زاویے سے بھی مقابلہ ممکن ہے؟ جی دنیا یہی کہے گی نہیں، مگر شیعہ کہیں گے ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ لشکر میں علی ہے۔ راحت گزری۔ نوجوانوں تیار ہو جاؤ، اٹیک، حملہ۔ صبح ہوئی، لشکر آمنے سامنے۔ یہ ادھر دیکھیے، اتنے دل مارے گئے، آج نہ بچیں گے۔ پیغمبر نے کہا کیا ہوا؟ کہا بہت بڑا لشکر ہے سرکار۔ کہا گھبراؤ نہیں، تم کم ہو مگر تمہاری تعداد انہیں نہیں دکھے گی۔ انہیں تمہاری تعداد نہیں دکھے گی۔ حکم خدا سے پیغمبر نے ایک مشت خاک اٹھائی، دشمن کے لشکر کی طرف پھینکی۔ اس خاک کا یہ اثر تھا کہ ان کی آنکھوں سے پردے ہٹے۔ اللہ اکبر! کافروں کی آنکھوں سے پردے ہٹ گئے، مسلمانوں کی آنکھوں کے ادھر اللہ نے 1000 فرشتوں کو جناب جبرائیل کی سالاری میں بھیجا۔ کافروں کا کہنا ہے کہ میرے سر پہ ایک آواز گونجتی تھی، ہے زوم آگے بڑھ۔ یہ کون ہے؟ جناب جبرائیل کا گھوڑا ہے۔ یہ جناب جبرائیل کا گھوڑا ہے۔ یہ مسلمان مانتا ہے اس کو کہ حضور جناب جبرائیل کا گھوڑا ہے۔ سبحان اللہ! تو اس کا مطلب جبرائیل کا گھوڑا وہیں رہتا ہے؟ جبرائیل کا گھوڑا وہاں رہے، یہ سمجھ میں آیا حضور معراج پہ جائیں۔ میں نے ادھر دیکھا مگر کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ایک مرتبہ جو نظریں اٹھیں تو کیا دیکھا کہ سفید پوشاک میں برہنہ تلواریں کھینچے ہوئے ایسے سپاہی جو کبھی دیکھے نہیں گئے۔ اب جنگ کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ پہلے ایک کے مقابل ایک، لہذا اب یہ رجس خانی کا منظر ہوتا تھا۔ تو یہ دونوں قافلے آمنے سامنے ہوئے، یہ ہے حضور کا قافلہ لشکر اور یہ ہے ابو سفیان کے خاندان کا لشکر۔ ادھر سے کون کون نکلا؟ عتبہ، شیبہ، ولی۔ اتنی ہی دشمنی تھی رسول سے کہ اپنے بیٹے کو بھی بھول گیا کہ یہ بیٹا ہے، سب سے پہلے اسی کو لے کے نکلا۔ ایک جملہ کہنے کو جی چاہتا ہے اہل نظر کی بارگاہ میں، کمال سے جملہ صرف کرنے جا رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عداوت رسول و آل رسول اسے کہتے ہیں جو رشتوں کے تقاضوں کو قطع کر دے۔ جو رشتوں کے تقاضوں کو قطع کر دے۔ اب کون کون نکلا؟ عتبہ، شیبہ،
ولید نوجوان ہے، عتبہ ذرا سن رسیدہ ہے، اس سے کم شیبہ۔ نکل کے رجس پڑھا، لڑنے آئے ہو تو کون آ رہا ہے ہمارے مقابلے میں جسے ہم موت کا مزہ چکھائیں اور جس کے جسم کی ہڈیوں سے ہمارے تلوار کی دھاریں ٹکرائیں؟ ہم وہ ہیں جو میدان میں قدم رکھتے ہیں تو دشمن کو زیر کر کے ہی پلٹتے ہیں۔ ہے کوئی جو نکلے؟ پیغمبر نے انصار میں سے 3 لوگوں کو بھیجا، اس لیے کہ 2 حصوں میں ہے مہاجر انصار۔ اب یہ جملہ خاص طور سے اہل اسلام کے غور کرنے کا ہے، مہاجر انصار۔ نشان لشکر جناب امیر کے ہاتھوں میں، ادھر انصار کا لشکر کھڑا ہوا ہے، ان کے پرچم تلے خود رسول آ کے کھڑے ہوئے۔ پیغمبر نے اشارہ کیا، انصار میں سے 3 لوگ نکلے، آمنے سامنے ہوئے۔ عتبہ نے کہا اپنا نام و نسب بتاؤ تاکہ ہم یہ دیکھیں تو کہ تم ہم سے لڑنے کے قابل ہو یا نہیں۔ انہوں نے کہا ہم انصار میں ہیں۔ جیسے ہی کہا ہم انصار میں ہیں، عتبہ نے کہا ہماری توہین ہے کہ ہم تم سے لڑیں۔ دنیا اسی منظر کو کیوں نہیں آنکھوں میں بساتی؟ مزاج کفر کیا ہے اور مزاج رسالت کیا ہے؟ کافر اسے کہتے ہیں جو دوسروں کو اہمیت نہ دے کہ تم ہمارے برابر کے نہیں ہو، مگر پیغمبر نے ایسا مساوات کا پیغام دیا کہ مہاجر کے پرچم کے تلے نہیں کھڑے ہوئے، انصار کے پرچم کے نیچے آئے تاکہ دنیا میں درس اخلاق جائے۔ یہ سنا، پیغمبر نے کہا پلٹ آؤ۔ جب یہ پلٹے، کیا کہا عتبہ نے؟ تم ہمارے برابر نہیں ہو، اسے بھیجو جو ہمارے برابر ہو۔ یہ پلٹے، جب پلٹے تو ایک مرتبہ پیغمبر اٹھے، پیغمبر اٹھے اور اٹھنے کے بعد پیغمبر نے یا عبیدہ قوم، عبیدہ کون؟ حضور کے چچا، نام سننے کے لیے تیار ہو جائیے۔ یا حمزہ قوم، اور اب تیار ہو جائیے۔ یا علی جناب امیر کا سن بہت مختصر ہے، ابھی 3 لوگ اٹھے، عبیدہ، حمزہ، علی۔ ادھر 3 بت ہیں، ادھر 2 طواف کرنے والے اور ایک کعبہ۔ پہچان تو گیا عتبہ، مگر جلن اور شرارت میں پوچھا عبیدہ سے، چونکہ عبیدہ کا سن 70 برس کا تھا تو اس لیے انہیں عتبہ کے مقابلے میں بھیجا۔ کہا اپنا نام و نسب بتاؤ۔ عبیدہ شروع ہوئے، عبیدہ نے کہا خاندان بنی ہاشم، نام عبیدہ۔ کہا یہ جناب حمزہ کی طرف، کہا یہ حمزہ۔ اب ہمت نہ ہوئی کہ پوچھیں خاندان،
اور کہا وہ لڑکا، وہ نوجوان، کہا علی ابن ابی طالب۔ دیکھے گا میری طرف، ادھر وہ تین کھڑے ہوئے ہیں، عتبہ، شیبہ، ولی، ادھر سے عبید اللہ، حمزہ، علی۔ آگے بڑھے، عتبہ نے حملہ کیا عبیدہ پر، شیبہ نے حملہ کیا حمزہ پر، ولید نے حملہ کیا جناب امیر پر۔ تاریخ نے یہ لکھا کہ دونوں کو آمنے سامنے ہوتے ہوئے تو دیکھا گیا، ولید اور علی کو، مگر سر کب اڑا اور تلوار کب چلی یہ کسی کو پتا۔ مارا گیا ہندا کا بھائی، لوٹ رہا ہے خون میں، علی نے اپنے حصے کا کام کر دیا۔ اب جو مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ عتبہ اور عبیدہ، ان میں تلوار چل رہی ہے، جناب حمزہ اور شیبہ میں یہ منظر ہے خاص جنگ بدر کا۔ علی تو اسے قتل کر چکے، ادھر حمزہ کون ہے؟ حمزہ کا بھی لقب شیر خدا تھا، یہ بھی خدا کے شیر کہلاتے تھے، ایسی ہیبت تھی ان کی۔ اب یہ الگ بات کہ جب سورج نکلا تو ستارے چھپ گئے۔ اب دیکھیے، جنگ اتنی خاموشی سے تو نہیں ہوتی، اس خاموشی سے تو سلوح ہوتی ہے، اور میں پڑھ رہا ہوں جنگ۔ دلوات بھیجے بابا آلے بل۔ خاص منظر، لڑتے لڑتے دونوں کی تلواریں کند ہو گئیں، حمزہ کی بھی تلوار، شیبہ کی بھی تلوار، دونوں کی تلواریں کند ہو گئیں، دونوں آپس میں گتھم گتھا ہو گئے، اور دونوں ایک دوسرے کو زیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اتنے میں کسی نے چیخ کے کہا یا علی دوڑے۔ اب جو علی نے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ حمزہ تو اسے زیر کر رہے ہیں، مگر وہ آہستہ آہستہ خنجر نکال رہا ہے۔ اتنے میں جناب حمزہ نے اسے اٹھایا، اور تاریخ یہ لکھتی ہے کہ جناب حمزہ نے زمین پر اسے پٹکا۔ کس کو؟ شیبہ کو زمین پر پٹکا۔ ایک تو یہ ہے روایت، دوسری روایت یہ ہے کہ دونوں آپس میں بالکل چپکے ہوئے، وہ انہیں زیر کرنا چاہتا ہے، یہ اسے زیر کرنا چاہتے ہیں، مگر یہ خنجر آہستہ آہستہ نکال رہا ہے کہ چپکے سے حمزہ کے پہلو میں خنجر مارے کہ اتنے میں نسلوں کو دیکھ کے ذوالفقار چلانے والے کی نظر پڑی۔ نور کی رفتار کو کون پہچانے؟ اس سے پہلے کہ یہ خنجر پہلو حمزہ میں جائے، علی کاند کے